پھر ایک بار بدقسمتی سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو سفر عشق کے نام کی ایک ڈاکومنٹری جیو نیوز پر چلائی گئی، جس میں معاذ اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چلائے گئے، وہی خاکے جن کی وجہ سے ہماری ویسٹ کے ساتھ ایک طویل جنگ ہوئی۔ اگر کوئی تعظیم یا سیرت نگاری کے لحاظ سے خاکہ بناتا ہے تو پھر بھی وہ توہین ہے۔ تو جب بھی کوئی معاذ اللہ آپ کی تصویر بنائے گا تو دوسرے لفظوں میں وہ غیر نبی کو نبی قرار دے رہا ہے۔ سال ہا سال سے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم نے اللہ کے فضل سے ایک طویل جنگ لڑی ہے اور مختلف مراحل پر اس کے لحاظ سے کئی فتاوی صادر کیے۔ موجودہ صورتحال کے اندر جیو نیوز پر جو خاکے چلائے گئے، ہمارے نزدیک یہ صریح توہین رسالت ہے اور اس کی سزا 295C کے لحاظ سے جو مرتکب لوگ ہیں ان کو دینی ضروری ہے۔ اب ان کی طرف سے اور پیمرا کی طرف سے احتجاج کی وجہ سے جو کارروائی ہوئی کہ پیمرا نے 15 دن کے لیے جیو کا لائسنس منسوخ کیا اور جیو نے اپنے کچھ لوگوں کے خلاف اپنے طور پر ایک دھول جھونکنے کے لیے امت کی آنکھوں میں ایک انہوں نے کارروائی کی، تو ہم اپنے اس پیغام میں ارباب اقتدار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سطحی سی کارروائی کی گئی ہے، نہ ہمیں وہ وضاحت قبول ہے جو جیو نیوز کی طرف سے وضاحت پیش کی جا رہی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آئین میں جو سزا ہے 295C، اس کے مطابق جتنے بھی اس میں شامل لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے اور کروڑوں مسلمانوں کے جو دل زخمی ہوئے ہیں اس اہانت آمیز عمل کی بنیاد پر، لہذا 295C کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ ہم اہل سنت کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اس قسم کی شبیہ بنانا سد ذریعہ کے طور پر، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اگلا سٹیپ طے ہو جائے، احتیاطاً اس معاملے میں پیچھے رہا جائے، اس کے تحت اس طرح کی شبیہات بنانا بھی ناجائز ہے۔ اس کے اوپر کوئی 295C کا معاملہ نہیں ہے، کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ورڈ بولیں گے تو ناجائز بولا جائے گا۔ حرام کا ورڈ بولنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو علماء تصویر کو بھی کسی زمانے میں حرام کہتے تھے۔ خاکوں کا معاملہ بھی جو انہوں نے اس طریقے سے پریزنٹ کیا جو کہ عکس تھا، شبیہ تھی، اسے خاکے، تاکہ وہ لوگوں کا دماغ فوراً ڈنمارک اور فرانس کے گستاخانہ خاکوں کی طرف جائے اور لوگ جو ہے وہ جیو نیوز کی بلڈنگ کو توڑ دیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیں، اور 6000 کے قریب وہ لوگ جو جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی نوکریاں چلی جائیں، جو کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو اسلام کے نام کے اوپر اس دنیا سے خارج کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا مقصد ہے، بیسیکلی یہی چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے سے ان کی روزی روٹی بند ہوئی تھی، اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے لچ فرائی کرنے کا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ فرائی نہیں کریں گے، آپ کا چولہا ہم نے بجھا دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس وقت اگرچہ جیو نیوز نے جو کچھ کیا یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ توہین رسالت ہے، نہ یہ گستاخی ہے، نہ یہ 295C کا کیس بنتا ہے۔ اس قسم کی گفتگو کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں اور ان کے عوام یہ دہشت گرد ہیں، غنڈے ہیں اور حقیقتاً یہ اسلام کے دشمن ہیں، تاکہ اسلام کو یہ بدنام کریں۔ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے، کیونکہ جب آپ بات بات پہ 295C کی بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا باقی ریاستی ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، سیاستدان ہو، وہ کہیں گے کہ یہ آگ ہمارے تک بھی پہنچنی ہے، اس سے پہلے اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ تیسری چیز جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے اوپر توہین مذہب کی دفعہ کاٹی جائے، تو ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو نظراتی کونسل صرف خود نہیں ڈوبے گی، اپنے فرقوں کے سارے بزرگوں کو لے ڈوبے گی، کیونکہ لوگ پھر کہیں گے کہ اچھا جناب آپ دوسروں کے اوپر توہین مذہب لگاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے فرقے کا مولوی مفتی سمر عباس اتاری، جس نے صراطاً نبی اسلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور ایک بےہودہ مثال بکری کر کے اس نے منسوب کی اور ہمارے شور مچانے کے اوپر اس نے توبہ کی، اس کے بعد مولویوں نے فتویٰ دیا، راغب نعیمی صاحب نے اپنے مدرسے سے فتویٰ نکالا کہ جی ٹھیک ہے جی اپنے الفاظ واپس لے لیں اور آندہ جو ہے وہ اپنے معاملات سیدھے کر لے۔ لوگ پوچھیں گے کہ جناب یہ والا پیکج جیو کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 400 جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ 200 لوگ جو کیمپ جیل لاہور میں توہین مذہب کے کیسز میں ان کے لیے توبہ کا پیکج کیوں نہیں ہے؟ تو پھر تو ان کا کچھ نہیں بچنا، جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچنا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ارشاد بھٹی صاحب سے بھی کہا، میری آلموسٹ روزانہ ان سے بات ہوتی ہے ٹیلی فون پہ، اور میں نے میر شکیل الرحمان صاحب تک پیغام پہنچایا کہ آپ کو چاہیے آپ کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن فائل کریں کہ پیمرا نے جو یہ کیس بھجوایا ہے نظراتی کونسل کو یہ بالکل غیر قانونی ہے، کیونکہ عدالت اس وقت مقدمہ سنتی ہے جب اس کی جورسڈکشن ہو، جس کی جورسڈکشن ہی نہیں مقدمہ سننے کی وہ آگے فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو نظراتی کونسل کا تو کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے کے ساتھ، یہ کورٹ میں معاملہ پیش کیا جائے گا۔ تو میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ کو نظراتی کونسل بلاتی ہے، جو کہ چانسز ہے کہ نہیں بلائے گی کیونکہ وہ ون سائیڈڈ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور میری ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور میں ان کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے جورسڈکشن سے ہٹ کے کوئی بات کی تو میں نے پھر آ کے پبلک کے سامنے تمہیں ایکسپوز کرنا ہے، میں نے بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھ لیا بھائی ہتھیلی پہ، کیونکہ تم لوگوں نے مجھے قتل کیا ہوا ہے، میں مردہ تھا زندہ ہو کے باہر نکلا ہوں، میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا تمہارا، اور تم نے جو دین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے نا، تمہارے علمی جنازے میں نے نکالنے، زندہ لاشیں تو تم پہلے ہی بن چکے ہو انشاءاللہ ایک رجز کے ساتھ، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ دوسرا جو نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے شیعہ علماء ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ گونگے شیطان نہ بننا، میری دفعہ تم لوگ گونگے شیطان بنے تھے،
تم لوگ مجبور ہو گئے تھے. اب گونگے شیطان نہ بننا, اب تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے, تمہارے نزدیک اس طرح کی عکس بندی کرنا درست ہے, اور اگر تم اس کو گستاخی ڈکلیئر کرتے ہو تو پھر تو خامنہ ای صاحب بھی فارغ ہوتے ہیں. یہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر یہ کیس تمہارے سامنے پیش ہوتا ہے تو تم نے وہاں پر شور مچانا ہے اور میڈیا میں آگے بات کرنی ہے کہ زبردستی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظراتی کونسل میں بیٹھے ہوئے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے, دیوبندی علماء کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, چمیے ان کے لیے, کیونکہ ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں نا 295 والے, اس لیے ان کو بات سمجھ آ گیا ہے. کسی زمانے میں وہ کہتے تھے ٹھوک دو, اب وہ کہتے ہیں نا جناب یہ غلط ہے. مفتی صاحب آپ نہیں ماننا ہے کہ یہ غلط آپ نہیں تھے, آپ کے وہ بزرگ تھے جنہوں نے آپ کو یہ ٹھوک دو والی پالیسی بتائی تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہینڈلرز کو پکڑا جائے. ہم کیوں پکڑتے ہیں مامو پارٹی بنو میاں کو, وہ ہینڈلر ہیں ان بدماشیوں کے. تو آپ کے جو ہینڈلرز نے یہ فتوے دیے تھے نا, ان کو پکڑا جائے. مجھے بتائیں, آپ لوگوں نے احتجاج کر لیا, گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا, پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا, اب آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ یہ بیسیکلی عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا فیصلہ کیا جائے. تو بھائی اس ملک میں سب کو جینے کا حق ہے, صرف آپ کو جینے کا حق نہیں ہے. اور آپ کے لیے میں ایک تلخ بات کروں گا, یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو سگار پیتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا, کتے پالے میں تھے, اس نے سنوکر کھیلتا تھا. تمہارے سارے مولوی فیل تھے. یہ جن مولویوں کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دھمیں لگاتے ہو نا, جو چلتی ٹرینیں روک دیتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, وہ سارے بابے اس وقت زندہ تھے. اور انگریز 90 سال تک تمہاری مٹی پلید کرتا رہا. کام آیا تو ایک گوروں سے بڑا ہوا شخص جس کا نام وہی تھا جو میرا ہے, ہاں محمد علی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے جنا سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کتے پالے ہوئے, اس نے سگار وہ لگاتا تھا, کلین شیو تھا, پہلے مونچھیں تھی وہ بھی ختم کر دی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے بولتا بھی انگریزی تھا, عربی تو چھوڑ دے, اردو بھی ان کو آتی تھی صحیح طریقے سے. پاکستان انہوں نے بنایا, قبضہ مولویوں نے کر لیا. پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو وکیل تھا اس نے بنایا, قبضہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا. شکر ہے اب تھوڑا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ماننا شروع کیا ہے, جی بابا قوم جو ہے وہ ہمارے محمد علی جناح ہے. کل تک یہی لوگ ایک پولیٹیکل لیڈر کے ذریعے قوم کو بتا رہے تھے کہ جو آرمی چیف ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. شکر ہے کہ ہماری اب آرمی کو سمجھ آئی کہ آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا, قوم کا باپ ایک ہی ہے, محمد علی جناح. یہ ملک اس بندے نے بنایا ہوا ہے جس کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے, 14 اگست سے بھی 3 دن پہلے, کہ آپ آزاد ہیں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں, اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں. پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ کلر انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ نان مسلمز کو بھی رہنے کا حق ہے اس ملک کے اندر. انہوں نے پکڑ کے اس کو ایک ایسی خطرناک قسم کی ریاست بنا دیا ہے کہ آج ایک مسلمان ڈرتا ہے دوسرے مسلمان سے کہ اس نے دین پہ بات کی تو اس کے اوپر توہین مذہب لگ جائے گی. اور میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو مولویوں کا چال چلن ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز نے رمضان کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے کہ کہیں توہین رسالت نہ ہو جائے. وہ دن دور نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. انہوں نے محرم الحرام کی نشریات ختم کر دینی ہے اس ڈر سے. اور اگلے سٹیپ میں یہ ہونا ہے کہ انہوں نے تمہارے محرم میں, رمضان میں, ربیع الاول کے اندر ٹی وی کی کوریج بھی چھوڑ دینی ہے کہ آج کوئی دن بھی تھا ایسا. یہ اسی طریقے سے رینیسانس کا آغاز ہوا تھا یورپ کے اندر, اور انہوں نے جا کے ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا پاپ کو. جس طرح آج تم دوسرے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہو, وہ دن دور نہیں ہے کہ تم مولویوں کو بھی گھسیٹا جائے گا. آج تم لوگ کہہ رہے ہو نا ٹی وی چینلز بند کر دیے جائیں, وہ دن دور نہیں ہے. جب لبرلز کی حکومت آئی, سیکولرز کی حکومت آئی, ہم نہیں چاہتے کہ اس لیول پہ بات جائے, سب کو جینے کا حق ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ ان کے مدرسے بند کرو. اگر تمہارے مدرسوں سے آئے دن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبریں آئیں اور اس کے اگینسٹ کو یہ ڈیمانڈ کرے کہ مدرسے بند کر دینے چاہیے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا. تو اگر جیو سے, ARY سے, دنیا سے, نیو ٹی وی سے, سما ٹی وی سے کہیں کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے تو یہ بات کیوں کرتے ہو کہ چینل بند کر دو؟ اس اعتبار سے تو تمہارے سارے مدرسے بند ہو جانے چاہیے. لو سامو. تو جب تک آپ دوسرے کی تکلیف کو اس جگہ رکھ کے نہیں دیکھتے نا, اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اور ماسٹر پیس پروگرام جو میں جیو نیوز کا سمجھتا ہوں جس نے دنیا میں ریولیوشن برپا کی, وہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام تھا عالم آن لائن. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ لوگوں نے دین کو سیریس لینا شروع کیا میڈیا لیول پہ. اس شخص نے پہلی دفعہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو آمنے سامنے بٹھا کر ایک طرح کے کوشچن ان کے سامنے رکھے, اور لوگوں کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ 90% مسائل میں سنی شیعہ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اہل حدیث بھی وہی بات کرتے ہیں, دیوبندی بھی وہی بات کرتے ہیں, بریلوی بھی وہی بات کرتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے. اور مجھے کہنے میں یہ آر نہیں ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے دعوت کے حوالے سے, آپ اسلامک ورلڈ میں کسی بھی زبان میں چلے جائیں آپ کو اتنی بڑی ویورشپ نہیں ملے گی جو الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی کتاب و سنت کے دلائل کی برکت کی وجہ سے. انگریزی زبان میں دیکھ لیں, فارسی زبان میں دیکھ لیں, اردو زبان میں دیکھ لیں, عربی میں دیکھ لیں, اس بڑے لیول پہ اتنی بڑی چینج آپ کو کسی پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئے گی. اور میں اس کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ کو دیتا ہوں کہ وہ پائنیئر تھے. تو آج میں نے اسی لیے قرآن و سنت کے ساتھ یکجہتی کے لیے گرین پگڑی پہنی ہے. اس گرین کلر سے تم نے بریلوی عوام کو دھوکہ دیا, مکے اور مدینہ کے نام کے اوپر سواریاں سوار کر کے اپنے بابوں کے قدموں میں پھینکی, اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر چندے بٹور کے امت کا بیڑا غرق کیا, اپنی توندیں بڑھائی, اپنی تم نے ایسٹس بنا لیے, بینک بیلنس بڑھا لیے. تو یہ گرین پگڑی آج میں نے جان بوجھ کے پہنی ہے, اور تمہیں اس سے بھی بری بات لگے گی کہ میں نے یہ اورنج کلر کا کرتا کیوں پہنا آج, صرف جیو کے ساتھ یکجہتی کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اورنج کلر ظاہر دین کی علامت ہے.
जियो न्यूज पे ऑरेंज और ब्लू कलर है। ब्लू वो शाम को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑरेंज कलर से वो दिन को। तो ये मैंने ऑरेंज पहना है, आप सोच रहे होंगे ब्लू कलर की तरह, तो ये जनाब ब्लू कलर भी है। हाँ, लो सामो। तो मैंने सोच समझ के यहां बैठा हूं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारी इल्मी बहुत जो है मेरे हाथों है। ये तुम लोग ना एस्टैब्लिशमेंट के काबू आने वाले हो, ना टीवी चैनल्स के। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत लेवल के ऊपर जो तत्हीर कर दी है, इस बड़े लेवल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी कि रेनेसांस का आगाज कहां से हुआ था। और ये ट्रू रेनेसांस है, ये वो यूरोप वाला रेनेसांस नहीं है जिसमें मजहब को उठा के परे फेंक दिया। ये वो रेनेसांस है जिसमें मजहब जो अकलियतों को आजादी देता है वो उनको मिलेगी, मजहब के मानने वालों में जो फिरके हैं उनको आजादी देता है वो मिलेगी, और मौलवियों को उठा के हम परे फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। कत्ल नहीं करेंगे, इनको नॉर्दर्न एरिया में भेज देंगे, 4-4 शादियां करें, वहां पे सुकून से इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर बैठ के हमारी बनाई हुई मीम्स देखा करें इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं है। आप लोग किसी जमाने में तस्वीर को हराम समझते थे, फिर जब वीडियो कैमरा आया तो कुछ उलमा ने हिम्मत की, उन्होंने कहा नहीं तस्वीर तो हराम है, लेकिन कैमरा जो है ये आईने के ऊपर कयास करते हुए, चूंकि आईना देखना तो सुन्नत है तो ये स्टिल पिक्चर नहीं होती, लिहाजा ये जायज हो गया। दूसरों ने कहा कि नहीं ये मजबूरन आप कह सकते हैं, इसको मकरू कहें, हराम ना कहें। कुछ अरसा गुजरा, इन सब ने इसको मुबाह कहना शुरू कर दिया, यानी कि ना ये गुनाह का काम है ना सवाब का काम है। फिर एक वक्त आया कि इन्होंने कहा ये तो बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि वो जो इंजीनियर का फितना है ना, वो सारे बाबों को ले डूबा है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, मौला अली सा है ही कोई नहीं, मामू पार्टी थे शाह ही कोई नहीं। तो इन्होंने कहा कि जी हम मैदान अमल में उतरते हैं, इंजीनियर के फितने के आगे हमने बंद बांधना है। तो अब वीडियो बनाना ना सिर्फ सवाब का काम है बल्कि वाजिब हो चुका है। और आज मैं बरेलवी उलमा से पूछूंगा जो कहते हैं कि हमें 100% आला हजरत चाहिए, तो 100% आला हजरत तो तस्वीर को हराम समझता था, और आप लोग 100% कैमरे के आगे बैठे रहते हैं। लो सामो, इसका मतलब है कि तुम्हें भी आला हजरत 100% नहीं चाहिए। आला हजरत स्पीकर में नमाज पढ़ने को हराम समझता था और तुम लोग स्पीकर के बगैर स्टार्ट नहीं होते हो, इसका मतलब है तुम्हें भी 100% आला हजरत नहीं चाहिए।